اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ اے ایمان والو، اگر اللہ سے ڈرو گے، ان تتقوا اللہ، اگر اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو گے۔ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے؟ تم حق بات کو باطل بات سے جدا کر لو گے تو اس طرح تم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کر سکو گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیاں اتار دے گا، یعنی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے۔ اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک، کہ تمہیں بند کر لیں، او یقتلوک، یا تم کو شہید کر دیں، او یخرجوک، یا تمہیں نکال دیں۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا۔ یہ آیت کریمہ اس موقع سے نازل ہوئی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کفار قریش دار الندوہ میں، مکہ مکرمہ میں ایک انہوں نے مکان بنا رکھا تھا، جب آپس میں کوئی مشورہ کرنا ہوتا تو اسی میں جمع ہوتے، اس کا نام رکھا تھا دار الندوہ۔ تو دار الندوہ میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور ابلیس شیطان وہ بھی ایک بوڑھے آدمی کی صورت میں پہنچا، کہنے لگا میں شیخ نجد ہوں اور تمہاری اس اجتماع کی ہمیں اطلاع ملی تو میں آیا ہوں تم کو صحیح مشورہ دینے کے لیے، تم اپنی کوئی بات مجھ پر نہ چھپانا، میں تمہارا رفیق ہوں، تو اس معاملے میں جو بہتر رائے ہے وہ تم کو دوں گا اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو ان لوگوں نے اس بوڑھے شخص کو جو شیخ نجد ہونے کا جس نے ذکر کیا تھا اپنے بارے میں، اس کو شامل کر لیا، اور اس کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق رائے زنی شروع کی۔ تو ابو البختری نام کے ایک شخص نے یہ کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو پکڑ کر ایک کمرے میں، مکان میں قید کر دیا جائے
مضبوط رسی سے ان کو باندھ دیا جائے اور مکان کو مقفل کر دیا جائے اور ایک سوراخ رکھ دیا جائے کہ جس سے اس کو کھانے پینے کی چیزیں اس میں کبھی کبھی بھیج دی جائیں، اس طرح اسی گھر کے اندر رہ کر کے وہ مر جائیں۔ تو شیخ نجد جو بنا تھا ابلیس، اس نے ناراض ہو کر کے کہا کہ تمہاری بہت ہی ناقص رائے ہے یہ، کہ جب یہ خبر مشہور ہوگی تو ان کے معتقدین، ان کے ماننے والے جمع ہوں گے اور وہ تم سے چھین لے جائیں گے اور پھر وہ اکٹھا ہو کر تم پر حملہ کریں گے، یہ تمہاری ناقص رائے ہے۔ تو دوسرے نے یہ رائے پیش کی کہ ایسا ہے کہ ایک اونٹ پر ان کو سوار کر کے ہانک دیا جائے اور اس کے بعد وہ کہاں چلے جائیں، کیا کریں، اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں۔ تو پھر اس ابلیس نے کہا کہ یہ بھی تمہاری ناقص رائے ہے، لیکن وہ ان کی سحر بیانی، جادو بیانی، ان کے بات کرنے میں مٹھاس اور جو طور طریقہ وہ تم نہیں جانتے، دیکھتے کہ وہ لوگوں کو سے بات کریں گے اور ان کے بہت سے ماننے والے ہو جائیں گے اور پھر آ کر تم پر حملہ کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ قریش کے جتنے قبائل اور خاندان ہیں ان میں سے ہر ایک خاندان میں سے ایک ایک عالی نسب جواں مرد کو بلا لایا جائے اور ہر ایک کو تیز دھار والی تلوار دی جائے اور ایک ساتھ جا کر سب لوگ ایک بار کی اس پر وار کر کے ان کو قتل کر دیں معاذ اللہ۔ تو اس طرح سے بنی ہاشم سب قریش کے تمام قبائل سے انتقام نہیں لے پائیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ دعویٰ کریں گے دیت کا، تو دیت ان کو دے دی جائے گی، اس طرح تم لوگ جو ہے چھٹکارا پا جاؤ گے۔ تو ابلیس لعین نے ابو جہل کی اس رائے کو سراہا کہ ہاں یہ ہے رائے، اور اس کے بعد ابو جہل کی بہت تعریف کی اور اسی پر سب لوگوں کا اتفاق ہو گیا۔ ان لوگوں نے ادھر رائے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکر کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی۔ حضرت جبریل امین نے آ کے بتا دیا کہ ایسی ایسی بات ہو رہی ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا اذن دیا گیا۔ اور اس کے بعد لوگوں نے ہر طرف سے مکان کا محاصرہ کر لیا اور اپنے مکان میں اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امانتیں جو لوگوں کی ان کے پاس تھیں وہ سب حضرت علی کو سپرد کر دیں کہ تم لوگوں کو ان کی امانتیں فلاں فلاں کو فلاں فلاں چیزیں پہنچا دینا، اور اپنی چادریں مبارک دے دی کہ تم اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں کچھ نہیں نقصان پہنچے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے، باہر دیکھا کہ محاصرہ کیے ہوئے ہیں، تو ایک مٹھی مٹی اٹھا کر کے پھینکی، وہ سب کی آنکھوں میں گری اور وہ سب اس وقت اندھے ہو کر رہ گئے۔ اندھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دیکھ نہیں ملا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان سے نکل کر تشریف لے گئے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر سے پہلے سے مشورہ ہو چکا تھا، انہوں نے ان کو 2 اونٹ خریدنے کے لیے کہا تھا، 1 اونٹ ان کے لیے اور 1 اونٹ اپنے لیے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لے گئے۔ پیچھا کرتے ہی یہ لوگ بھی جب دیکھا کہ بستر پر حضرت علی ہیں اور پوچھا ان سے کہ کہاں گئے، تو کہا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس راستے پر پیچھا کرتے ہوئے گئے، غار ثور تک پہنچے اور غار ثور میں دیکھا کہ مکری نے جالا تن دیا ہے، تو اس کے بعد کہا کہ اس میں تو کوئی ہو نہیں سکتا، تو جالا تنا ہوا تو کوئی اگر آدمی جاتا تو مکری کا جالا ختم ہو جاتا۔ 3 دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس غار میں قیام رہا، پھر اس کے بعد پھر وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اسی
کا واقعے کا ذکر یہاں کیا ہے کہ اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں کوئی مشورہ دیتا کہ تمہیں بند کر لیں یا شہید کر دیں یا شہر سے نکال دیں، وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خفیہ تدبیر فرماتا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ وَإِذْ تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا، ہم چاہتے تو ایسے ہم بھی کہہ دیتے، یعنی قرآن کریم کی آیت کی مثل ہم بھی کہہ دیتے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو نہیں مگر اگلوں کے قصے، اگلوں کے قصے، پہلے زمانے میں جو لوگ گزر چکے ہیں ان لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ تو حالانکہ قرآن کریم میں بارہا چیلنج دیا گیا تھا ان کو کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے تو اس کے مثل ایک صورت ہی لے آؤ، بنا کر کے مرتب کر کے پیش کرو جو فصاحت و بلاغت میں اس معیار پر اترے۔ مگر وہ لوگ زبان و بیان کی فصاحت و بلاغت سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اور اس کے بعد اس کے مثل کوئی کلام پیش ہی نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ان کو یہ کہا کہ سب لوگ جتنے فصاح بلغاء ہیں سب لوگوں کو اکٹھا کر لو، اب سب لوگ مل کر کے مرتب کرو، مگر پھر بھی وہ عاجز رہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جب بولے کہ اے اللہ اگر یہی یعنی قرآن تیری طرف سے حق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لا۔ تو اگر تیری طرف سے ہی حق ہے تو دردناک عذاب لیا ہم پر۔ اور بعد میں یہ واضح کر دیا گیا کہ قرآن کریم ہی حق ہے، اور دردناک عذاب ان کو دیا گیا جنگ بدر کی صورت میں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی شان، اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ کہ جس قوم میں نبی موجود ہوں تو عام عذاب اس طور پر کہ پوری قوم کو ہلاک کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں کرتا۔ کہ اے اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مگر اس وقت تک سارے مسلمان جا نہیں سکے، کچھ لوگ مکہ معظمہ میں رہ گئے تھے، اور وہ لوگ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے، تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے۔ وہ جو مسلمان وہاں رہ گئے مکہ معظمہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عام عذاب ان پر نازل نہیں فرماتا۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ۔
وما لہم، اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے، وہ تو مسجد حرام سے روک رہے ہیں، لوگوں کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے روک رہے ہیں، تو ان کو عذاب اللہ تعالیٰ کیوں نہ کرے؟ وما کانوا اولیاء، اور اس کے وہ اہل نہیں ہیں، یعنی خانہ کعبہ کے نگرانی کرنے اور انتظام و انصرام کرنے اور اس میں تصرف کرنے کے وہ اہل نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ مشرک ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اور اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں، یعنی خانہ کعبہ کے جو تصرف کرنے اور اس میں انتظام و انصراف کرنے کے جو اہل ہیں وہ پرہیزگار لوگ ہی ہیں، یہ لوگ نہیں ہیں مشرکین۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان میں اکثر کو علم نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور کعبہ کے پاس ان کی نماز نہیں مگر سیٹی یا تالی۔ اس میں دو قول آئے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ سیٹی بجانے اور تالی بجانے کو وہ اپنی عبادت کا حصہ سمجھتے، یا یہ کہ خانہ کعبہ کے پاس سیٹی بجاتے اور تالی بجاتے اس نیت سے، اس مقصد سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نماز ادا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ان کو عبادت میں خلل واقع ہو۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اب عذاب چکھو۔ عذاب چکھو کہاں کے بارے میں فرمایا گیا؟ یعنی بدر میں، کہ قتل اور قید، 70 لوگ قتل کیے گئے اور 70 ہی لوگ قید کیے گئے۔ تو فرمایا گیا کہ ذوقوا عذاب چکھو بما کنتم تکفرون، بدلہ اپنے کفر کا، جو کفر کر رہے تھے اس کا بدلہ۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، یعنی جنگ بدر میں شامل ہونے والے جو کفار کے لشکر تھے، ان لشکروں کا کچھ لوگوں نے خرچہ اپنے ذمے کر لیا تھا کہ ہم لوگ اس لشکر کا خرچہ اٹھائیں گے۔ 1000 کا لشکر وہاں سے چلا تو وہ روزانہ ان کے کھانے کے لیے 10 اونٹ ایک آدمی دیا کرتا، 10 اونٹ۔ تو یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں۔ تو کافر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، تو اب انہیں خرچ کریں گے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے، پھر وہ ان پر پچھتاوا ہوں گے کہ جنگ بدر میں جب شکست کھا جائیں گے، 70 لوگ قتل کر دیے جائیں گے اور 70 لوگ گرفتار کیے جائیں گے، تو اس وقت جو مال انہوں نے خرچ کیا ان پر پچھتاوا ہوگا، ان کو افسوس کریں گے کہ افسوس، مال بھی گیا اور کچھ ہاتھ بھی نہیں آیا۔ ثم یغلبون، پھر مغلوب کر دیے جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافروں کا حشر جہنم کی طرف ہوگا، جہنم کی طرف لے جائے گا۔
لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اس لیے کہ اللہ گندے کو ستھرے سے جدا فرما دے کہ کیا گندا ہے کیا پاک صاف ہے، ہر ایک کو ممتاز کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور نجاستوں کو تلے اوپر رکھ کر، نجاست یعنی کفر و شرک کی جو نجاست ہے ان کو تلے اوپر رکھ کر فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، سب ایک ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے۔ اولئک ھم الخاسرون، وہی نقصان پانے والے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کو عذاب اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور آخرت میں دردناک عذاب انہیں جھیلنا پڑے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔